بسم اللہ الرحمن الرحیم التمسکات الضعیفہ الفاسدہ۔ یہ ہے وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 211۔ اس سے پہلے آپ نے معرفت مراد کے طریقوں کا بیان پڑھا۔ آج کے سبق میں آپ تمسکات ضعیفہ کے بعض طریقے پڑھیں گے۔ تمسکات ضعیفہ سے مراد وہ استدلال ہیں جو ہمارے نزدیک ضعیف اور فاسد ہیں، اگرچہ وہ دوسرے امام کے نزدیک صحیح ہوں۔ ان تمسکات ضعیفہ کے ذکر کا مقصد یہ ہے تاکہ استدلال میں موضع خلل پر تنبیہ ہو جائے، یعنی آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس استدلال میں کس جگہ خلل ہے، جس کی وجہ سے یہ استدلال ضعیف ہے، فاسد ہے، ہمارے نزدیک اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ثم نذکر طرقا من التمسکات الضعیفہ لیکون ذلک تنبیہا علی موضع الخلل فی ھذا النوع۔ پھر ہم تمسکات ضعیفہ میں سے بعض طریقوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ ذکر اس نوع میں موضع خلل پر تنبیہ ہو جائے۔ منہا ان التمسک بما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قاء فلم یتوضا لاثبات ان القیء غیر ناقض ضعیف۔ تمسکات ضعیفہ فاسدہ میں سے ایک یہ ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے۔ ان کے نزدیک حکم یہ ہے کہ اگر آدمی قے کرے تو یہ قے ناقض وضو نہیں ہے، اس کی وجہ سے آدمی پر وضو کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کی دلیل کے طور پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول یہ حدیث پیش کی۔ یہ حدیث فعلی ہے کہ انہ قاء فلم یتوضا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قے کی تو وضو نہیں فرمایا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قے ناقض وضو نہیں ہے۔ یہ استدلال، یہ تمسک ضعیف ہے۔ یہ ضعیف، یہ ان تمسکہ میں جو انا ہے اسی کی خبر ہے۔ تو یہ استدلال، یہ تمسک ضعیف ہے۔ ضعیف کیسے ہے؟ وہ اس طور پر کہ یہ جو اثر ہے، یہ جو حدیث فعلی ہے، اس کی دلالت اس بات پر ہوتی ہے کہ قے فی الحال موجب وضو نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں اتنا ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قے کی اور وضو نہیں فرمایا، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قے فی الحال موجب وضو نہیں ہے۔ اب بعد میں بھی وضو کرنا ضروری ہوگا یا نہیں، اس تعلق سے اس میں کوئی دلیل نہیں۔ اور قے کا فی الحال موجب وضو نہ ہونا یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی سبھی اس بات کے قائل ہیں کہ قے فی الحال موجب وضو نہیں ہے۔ یعنی آدمی جب قے کرے تو فوراً وضو کرنا واجب ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے وضو کرنا تو ذمے میں اس وقت واجب ہوگا جب وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہے گا جس کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔
اور اگر وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے جس کے لیے وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرنا ضروری نہیں ہو۔ اختلاف اس بارے میں ہے کہ قے ناقض وضو ہے یا ناقض وضو نہیں ہے، اور اس بات پر اس حدیث میں، اس اثر میں کوئی دلیل نہیں ہے، لہٰذا یہ حدیث نقل کر کے یہ استدلال کرنا کہ قے ناقض وضو نہیں ہے، یہ استدلال ضعیف ہے، فاسد ہے۔ جبکہ اس اثر کے خلاف دوسری احادیث موجود ہیں جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے، جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ فقع فتوضأ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قے کی تو آپ نے وضو فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے موقوفاً مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کان اذا رعف رجع فتوضأ، کہ وہ جب ناک سے خون نکلتا تو واپس جاتے اور وضو فرماتے۔ اور ایک حدیث میں ہے من اصابہ رعاف او مضی او قیء انصرف فتوضأ، جسے رعاف لاحق ہو جائے، ناک سے خون نکلے یا مضی کا خروج ہو یا قے ہو تو وہ واپس جائے اور وضو کرے۔ تو ان آثار سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قے ناقض وضو ہے۔ تو یہاں دو چیزیں ہوئیں، قے فی الحال موجب وضو ہے اور قے ناقض وضو ہے۔ تو قے فی الحال موجب وضو ہے، اس کا کوئی قائل نہیں ہے، اور قا فلم یتوضا سے صرف اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ قے فی الحال موجب وضو نہیں ہے، اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ قے ناقض وضو ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قے ناقض وضو نہیں ہے، ہمارے نزدیک قے ناقض وضو ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اثر انہوں نے نقل کیا ہے اس سے استدلال کرنا ضعیف ہے، فاسد ہے۔ منہا ان التمسک بما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قاء فلم یتوضا، انہی تمسکات میں سے، یعنی تمسکات ضعیفہ فاسدہ میں سے ایک ہے اس سے استدلال کرنا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ انہوں نے قے کی اور وضو نہیں فرمایا، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ قے غیر ناقض ہے، یہ استدلال ضعیف ہے۔ لأن الأثر يدل على أن القيء لا يوجب الوضوء في الحال، اس لیے کہ اثر اور حدیث فعلی یہ دال ہے اس بات پر کہ قے فی الحال موجب وضو نہیں ہے، ولا خلاف فیہ، اور اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی سب اس بات کے قائل ہیں کہ قے کی وجہ سے فی الحال وضو واجب نہیں ہوتا۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي كَوْنِهِ نَاقِضًا، اختلاف قے کے ناقض وضو ہونے میں ہے کہ قے ناقض وضو ہے یا قے ناقض وضو نہیں ہے، اور اس اثر کی اس بات پر کوئی دلالت نہیں ہوتی ہے، لہذا اس اثر سے یہ دلیل لانا کہ قے ناقض وضو نہیں ہے یہ ضعیف ہے، فاسد ہے۔ وَكَذَلِكَ التمسک بقولہ تعالی حرمت علیکم المیتۃ لإثبات فساد الماء بموت الذباب، ضعیف۔ اور اسی طرح سے، یعنی جس طرح سے ایک استدلال آپ نے پڑھ لیا، اسی طرح سے ایک دوسرا استدلال ہے جو بعض شافعیہ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد حرمت علیکم المیتہ سے کیا استدلال کیا ہے کہ مائع قلیل میں اگر مکھی مر جائے تو وہ پانی فاسد ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا،
تو حرمت علیکم المیتتوں سے مکھی مرنے سے مائے قلیل کے فساد پر استدلال کرنا یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ یہ جو نص ہے اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مردار حرام ہے، اور اس سلسلے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یعنی یہ مسئلہ بالکل مسلم ہے کہ مردار یہ حرام ہے۔ اختلاف اس بارے میں ہے کہ اگر پانی میں مردار پڑ جائے یا کوئی چیز مر جائے تو پانی فاسد ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ اور حرمت علیکم المیتہ کی اس بات پر کوئی دلالت نہیں ہے کہ پانی فاسد ہو جائے گا، لہٰذا اس سے استدلال کرنا یہ استدلال ضعیف ہے، فاسد ہے۔ یہ جو بعض شافعیہ استدلال کرتے ہیں وہ اس طور پر کرتے ہیں کہ مردار کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور جو چیز حرام ہو اور اس کی حرمت بطور کرامت نہ ہو تو یہ نجس ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور مردار کی جو حرمت ہے یہ کرامت کے طور پر نہیں ہے، لہٰذا یہ اس کے ناپاک ہونے کی دلیل ہے، نجس ہونے کی دلیل ہے۔ تو جب مردار پانی میں پڑ جائے گا اور وہ پانی تھوڑا ہو قلیل ہو تو گویا مائے قلیل میں نجس چیز پڑ گئی، اور مائے قلیل میں نجاست پڑنے سے وہ پانی فاسد ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متبعین میں اکثر کے نزدیک یہ ہے، یا ان کے نزدیک اصح یہ ہے کہ پانی فاسد نہیں ہوگا، اور یہی احناف کا بھی موقف ہے کہ اگر مکھی پانی میں مر جائے تو اس سے پانی فاسد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ مردار جو نجس ہوتا ہے اس کے نجس ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو بہنے والا خون ہے وہ رگوں سے نکل کر کے گوشت اور پوست میں سرایت کر جاتا ہے، اس کی وجہ سے اسے ناپاک قرار دیا جاتا ہے۔ اب جن جانداروں کے اندر بہنے والا خون نہ ہو تو مرنے کی وجہ سے خون ان کے جسم میں سرایت کرنا پایا نہیں جائے گا، لہٰذا جو اس کے ناپاک ہونے کی علت تھی وہ نہیں پائی گئی، تو وہ مردار بھی ناپاک نہیں ہوا، اور ناپاک نہیں ہوا تو جب وہ پانی میں پڑ جائے گا تو پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ اور رہ گیا یہ مسئلہ کہ جس چیز کی حرمت بطریق کرامت نہ ہو وہ نجس ہونے کی دلیل ہے، یہ کلیہ نہیں ہے۔ جیسے مٹی کھانا یہ حرام ہے لیکن اس کی حرمت یہ بطور کرامت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ نہیں کہا جائے گا کہ مٹی کھانے کو جو حرام قرار دیا گیا ہے یہ اس کے ناپاک ہونے کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس چیز کی حرمت بطریق کرامت نہ ہو تو وہ آیت نجاست ہے، نجس ہونے کی دلیل ہے، یہ کلیہ نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ لِإِثْبَاتِ فَسَادِ الْمَاءِ بِمَوْتِ الذُّبَابِ ضعیف۔ اور یوں ہی اللہ تعالیٰ کے ارشاد حرمت علیکم المیتتوں سے استدلال کرنا مکھی کے مرنے سے فساد ماء کے اس بات پر یہ ضعیف ہے۔ لأن النص یثبت حرمت المیتۃ، اس لیے کہ نص حرمت میتہ کے لیے مثبت ہے۔ نص سے صرف یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مردار حرام ہے، ولا خلاف فیہ، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي فَسَادِ الْمَاءِ، اختلاف فساد ماء میں ہے، یعنی اس کے پانی میں پڑ جانے سے ماء قلیل فاسد ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس نص میں، اس آیت میں، اس قول میں اس فساد پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حُتِّيهِ ثُمَّ قُرُصِيهِ
ثم اغسلیہ بالماء لاثبات ان الخلا لا یزیل النجس ضعیف۔ اور اسی طرح سے یعنی جس طرح سے آپ نے دو استدلال کے بارے میں سمجھ لیا اور پڑھ لیا، اسی طرح سے ایک تیسرا استدلال جو ضعیف ہے، فاسد ہے، وہ آپ کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ یہ حقیقت میں حضور نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، حطیہ ثم قروسیہ ثم غسلیہ بالماء، یعنی خون کپڑے میں لگ جائے تو اسے رگڑ دو، پھر ناخون سے اسے کھرچ دو، پھر اسے پانی سے دھو لو، اور بعض روایتوں میں پھر ہے کہ اس کپڑے میں نماز ادا کرو۔ تو اس حدیث سے، اس قول سے یہ ثابت کرنا کہ سرکہ یہ نجاست کو زائل نہیں کرتا ہے، یہ ضعیف ہے۔ یہ استدلال کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں کہ سرکہ نجاست کو زائل نہیں کرتا؟ اس طور پر اس حدیث میں پانی سے دھلنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اگر پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے دھلنا جائز ہو تو پھر اس حدیث پر عمل کرنا، اس حدیث پر عمل کا ترک لازم آئے گا۔ اس میں صاف فرمایا گیا ثم غسلیہ بالماء، پھر اسے پانی سے دھلو۔ اب اگر وہ پانی سے نہ دھلیں تو اس امر کی بجاوری نہیں ہو پائے گی، اس کے خلاف ہوگا اور یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر سرکے سے نجاست کو دور کرتے ہیں تو یہ نجاست دور نہیں ہوگی، سرکہ یہ کپڑے کو پاک نہیں کر سکے گا۔ یہ استدلال ضعیف ہے اس لیے کہ جو خبر ہے یہ پانی سے خون دھونے کے وجوب کی مقتضی ہے، یعنی کپڑے پر خون لگا ہوا ہے تو پانی سے اس خون کا دھونا یہ واجب ہے۔ تو یہ پانی سے دھونے کی قید کب ہوگی؟ جب محل پر خون موجود ہو، اور اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کپڑے پر خون لگا ہوا ہے تو پانی سے دھونا ضروری ہے اسے، لیکن اختلاف اس بارے میں ہے کہ اگر سرکے کی وجہ سے خون زائل ہو جائے، دور ہو جائے، تو اب وہ محل پاک ہوگا یا پاک نہیں ہوگا، اس بارے میں اختلاف ہے۔ اور اس نص کی اس بارے میں کوئی دلالت نہیں ہے کہ سرکے سے اگر نجاست دور کر دی جائے اور محل سے نجاست ختم ہو جائے تو جب بھی وہ محل پاک ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی دلالت نہیں ہے۔ اب آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ پاک ہو جائے گا، اس لیے کہ خون کپڑے پر یا جسم پر لگا ہوا ہے تو اس کپڑے یا جسم کو ناپاک کہا جاتا ہے اس خون کی مجاورت کی وجہ سے، کہ خون کپڑے پر لگا ہوا ہے یا جسم پر لگا ہوا ہے تو اس کپڑے اور جسم کو ناپاک قرار دیا جاتا ہے۔ تو اگر خون کو کپڑے سے اور جسم سے دور کر دیا جائے تو پھر بھی کپڑے اور جسم کو ناپاک کہا جائے، یہ بات سمجھ سے پرے ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جس کی مجاورت کی وجہ سے ناپاکی کا حکم دیا گیا تھا، جب وہ چیز ختم ہو گئی، مجاورت باقی نہیں رہی، تو پھر ناپاکی کا حکم باقی نہیں رہ جائے گا۔ تو پانی سے خون کا دھلنا اس وقت ضروری ہوگا جب کہ محل پر خون موجود ہو، اور اگر کسی دوسری چیز سے خون کو ختم کر دیا گیا، دور کر دیا گیا، اب بھی پانی سے دھونا ضروری ہو، یہ نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام، اور یوں ہی نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد حطیہ ثم قروسیہ ثم غسلیہ بالماء سے تمسک کرنا، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ سرکہ نجاست کو زائل نہیں کرتا ہے، یہ ضعیف ہے۔ لأن الخبر یقتضی وجوب غسل الدم بالماء،
اس لیے کہ خبر یعنی یہ حدیث پانی سے غسل دم کے وجوب کی مقتضی ہے، فَيَتَقَيَّدُ بِحَالِ وُجُودِ الدَّمِ عَلَى الْمَحَلِ، تو یہ مقید ہوگی محل پر وجود دم کی حالت کے ساتھ، ولا خلاف فیہ، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي طَہارَةِ الْمَحَلِّ بَعْدَ زَوَالِ الدَّمِ بِالْخَلِّ، اختلاف محل کی طہارت کے بارے میں ہے سرکے کے ذریعہ دم کے زوال کے بعد، یعنی سرکہ استعمال کیا اور خون محل سے زائل ہو گیا، اب محل پاک ہوا یا نہیں اس بارے میں اختلاف ہے، تو ہمارے نزدیک وہ محل پاک ہو جائے گا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ پاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ ثم اغسلیہ بالماء، پھر اسے پانی سے دھو۔ یہ استدلال، یہ تمسک ضعیف ہے، فاسد ہے۔ اب اس کے بعد یہ 3 تمسکات آپ نے پڑھ لیے، اب انشاءاللہ چوتھا استدلال جو ضعیف ہے اور فاسد ہے یہ آپ کل سماعت کریں گے۔